میں ایک دفعہ جاپان گیا، یہ 80 کی دہائی کی بات تھی، تو مجھے وہ ایک فیکٹری میں لے کے گئے، تو میں نے دیکھا آواز آ رہی اس طرح، اور پھر بند ہو جائے، پھر میں چند قدم آگے چلوں پھر آواز آئے اس طرح۔ میں بڑا حیران سا ہوا، مشینیں چل رہی تھیں، کام ہو رہا تھا۔ جب تیسری مرتبہ مجھے آواز پڑی تو میں نے اپنے میزبان کو کہا، میں نے کہا کہ مسٹر ڈائریکٹر واٹ از دس؟ تو اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ یہاں پر اپنے مطالبات کے لیے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ عجیب پروٹیسٹ ہے، یہ مشینیں بھی چل رہی ہیں، اور کہتے یہی ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم وقت نہیں ضائع کرتے، یہ مجھے دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے مطالبات مان لو مگر ہم کام کو نہیں روکیں گے۔ اس طرح قومیں بنتی ہیں، اس طرح قومیں آگے ترقی کرتی ہیں۔ تو آپ کا جواب یہ ہے کہ ارے گدائی ماستا ہائے دومو، السلام علیکم، پاکستان پائندہ باد۔ میں سب آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، آپ واقعی آپ ایک عظیم یہاں پہ لیکن ایک چیز کی کمی یہاں پر محسوس ہوئی، آپ کو گارڈ آف آنر نہیں دیا گیا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ گارڈ آف آنر کیوں نہیں ملا، کیونکہ یہ گارڈ آف آنر یہ آپ کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ مجھے تو آپ نے پہلے ہی وزیر اعظم بنایا، مجھے اور کیا چاہیے؟ لیکن جس ملک کے لیے آپ عظیم معمار ہیں، جس ملک کو آپ کے ہاتھوں سے آپ نے بنانا ہے، اصل میں گارڈ آف آنر کے جو مستحق اور اس کے لیے آپ ہیں، اس کے لیے اس لیے کہ آپ کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی آپ کرپٹ پریکٹسز کو آپ دل سے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور آپ علوم سیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا کرپٹ کیوں ہے۔ نوجوان نسل سے زیادہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی اور طبقہ نہیں ہے جو کہ اس کو اپنا آنن فانن ختم کر دے اور امانت اور دیانت کے نظام کو آگے لے کے جائے۔ لہٰذا میری جنرل صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی ان بچوں کے لیے ایک تقریب ہو تو گارڈ آف آنر کو ضرور دیجیے گا۔ بہرحال آج چونکہ وہ سپاہی نہیں آئے ان کو سلوٹ کرنے کے لیے، تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، آپ کی عظمت کو اور آپ کی دیانت اور آپ کی محنت کو۔ میں آخر میں وہ جاپانی جو بچہ جو زبان بول رہا تھا، مجھے جاپانی نہیں آتی، آپ نے مجھے میرے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی۔ میں کوئی دنیا کی زبانوں کو نہیں جانتا، بہت تھوڑا بہت جانتا ہوں، لیکن چونکہ آپ نے جاپانی زبان میں بات کی تو اس کا جواب میں دوں گا۔ اور ایک آپ کو بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں آپ، اس میں وہاں پہ جاپان میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک چیز وہاں پر نظر آئے گی، وہ ہر بات پہ وہ اس طرح جھکتے ہیں، اس طرح جھکتے ہیں، اس طرح جھکتے ہیں۔ وہ ان کی روایات ہیں، بہت بڑی ان کے جاپان کی جو قوم ہے، جاپانی اور جرمن، ایسی قومیں دنیا میں میں نے اور نہیں دیکھی۔ بات کے پکے، محنت، امانت اور دیانت ان کا اوڑھنا بچھانا ہے۔ تو جب وہ اس طرح اپنے جھکتے ہیں تو وہ تعظیماً، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو بات کریں وہ مان رہے ہیں، بالکل یہ ذرا ذہن میں رہے۔ اور دوسری بات، ان کی ڈسپلن کو دیکھیں آپ۔ میں ایک دفعہ جاپان گیا، یہ 80 کی دہائی کی بات تھی، تو مجھے وہ ایک فیکٹری میں لے کے گئے، تو میں نے دیکھیں یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی اس طرح، اور پھر بند ہو جائے، پھر میں چند قدم آگے چلوں پھر آواز آئے اس طرح۔ میں بڑا حیران سا ہوا، مشینیں چل رہی تھیں، کام ہو رہا تھا۔ جب تیسری مرتبہ مجھے آواز پڑی تو میں نے اپنے میزبان کو کہا، میں نے کہا کہ مسٹر ڈائریکٹر واٹ از دس؟ تو اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ یہاں پر اپنے مطالبات کے لیے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ عجیب پروٹیسٹ ہے، یہ مشینیں بھی چل رہی ہیں، اور کہتے یہی ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم وقت نہیں ضائع کرتے، یہ مجھے دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے مطالبات مان لو مگر ہم کام کو نہیں روکیں گے۔ اس طرح قومیں بنتی ہیں، اس طرح قومیں آگے ترقی کرتی ہیں۔ تو آپ کا جواب یہ ہے کہ ارے گدائی ماستا ہائے دومو، السلام علیکم، پاکستان پائندہ باد۔